بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فرماتا اللہ رب العزت، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھ کر معلوم کر لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لشکر بھیجا جہاد کے لیے۔ اب اس میں سے ایک آدمی کو سر میں چوٹ آ گئی، زخم، اور بعض مرتبہ اس سے ہوتا ہے کہ سب تکلیف کی حالت میں بھی احتلام ہو جاتا، سوئے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب اس طرح یہ جو بیچارے زخمی تھے ان کو احتلام ہو گیا۔ اب ان کو تو معلوم ہے کہ سب نہانا ہے، لیکن یہ تو بیمار ہے، زخمی ہے، کیا کرنا؟ انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا بھائی کیا کروں میں، مجھے احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہانا ہی پڑے گا آپ کو۔ اب اسی زخمی حالت میں نہائے، مر گئے۔ جب مدینے کو آئے تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کا رسول اس طرح وہ زخمی ہو گئے، انہوں نے فتویٰ دیا نہاؤ، نہائے، مر گئے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ ہلا سألوا اذا لم يعلموا۔ ان لوگوں نے اس کی جان لی، اللہ ان کو برباد کرے۔ معلوم نہیں تھا تو جو معلوم ہے وہ نہ بتائے گا، ان کو بھی معلوم نہیں، اس کو بھی معلوم نہیں، تو لہٰذا اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فتویٰ دینے کے لیے علم چاہیے، اندازے سے فتویٰ نہیں دینا۔ ہاں صاحب کر سکتے، ہاں صاحب جائز ہے، جلدی میں بھی فتویٰ نہیں دینا، اور صاحب بغیر جانے بوجھے بھی فتویٰ نہیں دینا۔ اسی لیے آداب میں لکھا ہے کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، دیکھنا چاہیے مفتی صاحب فتویٰ دینے والے فری ہیں کیا، جب ان سے پوچھنا کہ یہ فتویٰ آپ سے پوچھنا ہے، پوچھنا چاہیے۔ جا رہے ہیں استنجا کرنے، صاحب ایک فتویٰ صاحب، ارے آپ پیشاب کریں گے کہ آپ کے فتوے کا جواب دیں گے؟ کوئی صاحب جا رہے ہیں، بھی ٹرین ہے، بس ہے، فلاں ہے، آ رہی ہے، صاحب سنو صاحب ایک فتویٰ ہے، بولو۔ کیا جی ایسا کرتے ہو؟ اب ان کا ذہن کہاں ہے؟ ادھر ہے، کیا فتویٰ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ آرام کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب یہ آدمی آرام کرتے ہیں تو اس وقت نہیں پوچھنا، بعد میں پوچھ لیں گے۔ 3 بجے 3:30 بجے روزہ رکھ کر اعتکاف کر کے نیند کی حالت میں ہیں، کوئی فون کرتے ہیں، کیا صاحب سوتے ہیں کیا؟ سوتا تھا بھائی، اب تمہاری وجہ سے جاگنا پڑا، کیا ہے؟ ایک فتویٰ پوچھنا تھا، اب بھی پوچھنا ہے کیا؟ نہیں، یاد آیا پوچھنے کو بول کر سوچا، کیا ہے یہ؟ نہیں چاہیے نا، خیال کرتے نہیں علماء کا، فتویٰ دینے والوں کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے گناہ ہونے کا ڈر ہے، ایک آدمی کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، فوراً پوچھنے کا مسئلہ ہے، مول صاحب ان کی جان جا رہی ہے، مول صاحب کیا بولنا؟ ہاں کلمہ پڑھا جی، اتنا بول سکتے ہیں۔ پوچھنا ہے 3:30 بجے فتویٰ کر کے، مول صاحب عیدگاہ میں کب ہے مول صاحب نماز کی، عید کی نماز؟ ابھی ہے، آج ہی فوراً بولنا۔ ابھی کیا بول سکتے ہیں؟ کب ہے عید کی نماز؟ آج 3:30 بجے فون کر کے کوئی پوچھیں کہ صاحب عید کی نماز کب ہے، خطبہ کس کا ہے؟ جائز نہیں نا، بہت بری بات۔ ان کا خیال نہیں کرتے، کتنی مرتبہ بولا ہوں، وہ عادت چھوٹتی نہیں، ضرور ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے بسا اوقات سائلنٹ میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی رنگ جاتے رہی، ہم کو کیا ہے،
اللہ بچائے۔ تو بہرحال دین کی باتیں بتانے کے لیے ٹائم ملتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے اگر معلوم نہیں ہے۔ جو معلوم ہے اس کو نہیں پوچھنا چاہیے، وہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے۔ ہاں دوسرے کو بتانا ہے کہ وہ آدمی نہیں مانتا ہے، ایسی صورت میں پوچھے کہ ایسا یہ فتویٰ ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے، ہاں یہ جائز ہے۔ لیکن کسی دوسرے کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کی مہربانی سے یہ چوتھا رمضان ہے، یہ چوتھا جمعہ ہے رمضان کا۔ ہر جمعے کو عصر کے بعد تھوڑی دیر وقت نکالا جاتا تھا اور آپ کے سوالوں کا جواب دیا جاتا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو بہت خیر و خوبی کے ساتھ، فائدوں کے ساتھ اور اچھے سے اچھے کاموں کے ساتھ گزارا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آئندہ بھی زندگی اگر ہو تو رمضان اس سے اچھا گزارنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور اس سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جی کس کو کیا سوال کرنا ہے بھائی؟ کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھیں۔ جی کفارے کا پیسہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہے، اچھا ہونے کی امید نہیں، یا کہ کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہوتے رہتے ہیں بچے، اب اس روزے کے بدلے ایک دن کو سمجھیے کہ صاحب ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ مسکین کا مطلب ہے محتاج، غریب۔ اگر افطار کرنے والے پورے غریب لوگ ہیں تو کرا سکتے، لیکن افطار نہیں، کھانا کھلانا، افطار بھی کراؤ، کھانا بھی کھلاؤ۔ لیکن افطار کرنے والے حیثیت والے بھی ہیں تو کفارے کا پیسہ آپ ڈالتے ہیں تو نہیں جائز ہے۔ آپ کے کفارے کے پیسے سے مالدار کھائیں گے جو روزانہ 1000-2000 کمانے والے ہیں تو آپ کا کفارہ بیکار ہو جائے گا۔ مسکین کو کھانا کھلانا، قرآن میں ایسا نا فِفِدْيَةٌ مِّن طَعَامِ مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ بولے تو مسجد میں افطار کرنے والے مسکین تھوڑی ہوتے ہیں، اچھے خاصے ہوتے ہیں، نہیں تو جائز ہے۔ جی چاند دیکھنے کے بعد دینا چاہیے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ صحابہ اکرام 1-2 دن پہلے فطرے کا پیسہ دے دیتے تھے، عید کے 1-2 دن پہلے فطرے کا پیسہ دے دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں لیجمع لا لیفرقا، 1-2 دن پہلے بیت المال ہے، وہاں جمع کر سکتے، تمہیں خود دینا چاہتے ہیں تو نہیں، چاند دیکھنے کے بعد ہی دینا چاہیے، 1-2 دن پہلے نہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث کو رکھ کے یہ کہا کہ سب جائز ہے 1-2 دن پہلے دینا بھی، لیکن امام بخاری جو سمجھے ہیں کہ صاحب یہ جمع کرنے کے لیے بیت المال میں ہے، سوائے تقسیم کرنے کے لیے نہیں، وہی بات ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ رہتے ہیں ذرا دور، 1-2 دن لگتا جانے آنے کے لیے، آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں 1-2 دن پہلے نکال کر بھیج دیے تو جائز ہو سکتا ہے۔ یہاں خود دینے کے لیے لوکل میں 1 دن پہلے بھی دینا جائز نہیں۔ جی آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اب ہمارے سے پہلے 1 دن پہلے روزہ رکھنے والا وہ ہمارے سے پہلے ایک رات کو تاخیر تھا، تو اس کو کیسے سمجھے جائے کہ اس رات کو ہم نے ليلۃ القدر ہے، تو 1 دن پہلے رکھنے والوں کو کل ليلۃ القدر ہوگی، تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے حساب کے ساتھ آج ليلۃ القدر ہے، ہو گیا۔ اللہ کی رحمت ایسے ہے کہ دنیا کو اللہ نے ایک ہی ٹائم نہیں رکھا،
آج ہم لوگ یہاں ہیں تو آج کے 15 گھنٹے کے بعد 17 گھنٹے کے بعد امریکہ میں اثر آئے گی۔ اللہ دنیا کو ایسے ہی رکھا ہے، ان کے لیلۃ القدر آج، ان کے لیلۃ القدر کل، ویسے ہی حساب رکھا۔ آپ اپنے حساب سے عید بھی کریں گے، رمضان بھی کریں گے، لیلۃ القدر کا حساب بھی کریں گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ٹھیک اس وقت 11:05 پوری دنیا میں، ارے رات میں تلاش کرو بولے وہ امریکہ میں اور کہاں کہاں دن کا وقت ہوگا۔ وہ ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، اس کو نہار القدر کرنا چاہیے کہ صاحب قدر کا دن، قدر کی رات بولے تو رات نا وہ رات میں آتی، تو لہٰذا ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کل ان کو مل گئی تو آج نہیں ملے گی، ہم کو آج ملے گی تو کل ان کو نہیں ملے، ایسا نہیں۔ اللہ دنیا میں اسے بنایا ہے کہ سب گھومتے رہے زمین اور سب کہاں کبھی رات کبھی دن کبھی فلاں آتا رہے، آپ اپنے حساب سے کریں گے۔ ایسے نہیں سمجھنا کہ ایک ہی رات ہے، ایک ہی ٹائم ہے، ختم، ایسے نہیں ہے۔ جی عید کے خطبے کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے۔ وہ عیدگاہ میں الگ بیٹھیں گے۔ الگ بیٹھنے کا دو مطلب بیان کیا، ایک مطلب تو عیدگاہ ہی میں بیٹھتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، لیکن شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں عیدگاہ میں نہیں بیٹھنا، عیدگاہ سے باہر بیٹھنا، عیدگاہ میں بھی نہیں بیٹھنا ناپاک عورت۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب عیدگاہ میں عورت نہیں بیٹھ سکتی ناپاک تو مسجد میں کیسے بیٹھ سکتی؟ لیعتزل المصلی، یہ لفظ آیا کہ مصلی سے الگ رہیں، تو وہ کہتے ہیں عیدگاہ میں بھی نہیں بیٹھنا، عیدگاہ سے ہٹ کر بیٹھنا بولتے ہیں۔ بہرحال اگر عیدگاہ کے آخر میں بیٹھے اس کو بھی علماء نے اجازت دی، یہ ایک بات یہ ہوئی۔ یہاں جو لفظ آیا ہے مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں، سب دعا کرتے عیدگاہ میں، بھائیوں کے واسطے، بہنوں کے واسطے، سارے مسلمانوں کے واسطے۔ وہ جو حیض والی عورت ہے وہ بھی دعا کرتی کہ اللہ ہمارے نمازوں قبول فرما، روزوں قبول فرما۔ اب اس کو بعض لوگوں نے یوں سمجھ لیا امام صاحب عورتوں کے واسطے دعا کرنا، اس میں ویسا نہیں ہے نا۔ یشہدن دعوت المسلمین، مسلمانوں کے دعا میں شرکت کریں گی، حاضر رہیں گی مسلمانوں کے دعا میں، امام صاحب کے دعا میں حاضر رہے گی ایسا نہیں ہے حدیث میں۔ لہذا خطبے کے دوران ہی امام صاحب دعا بھی کریں مصلیوں کے لیے، مصلیات کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ الگ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملا، لہذا الگ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے۔ جی ہاں مسجد ہی میں بیٹھنا ہے، یہ جمعے کے خطبے میں بتا دیا گیا تھا پچھلی مرتبہ کہ مسجد ہی میں، وانتم عاکفون فی المساجد، مسجد میں اعتکاف کو بیٹھے ہو نا تو بیویوں کے ساتھ ویسے تعلقات نہیں رکھنا جیسے گھر میں رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کسی جگہ نماز کے واسطے بنا دیا ہے یہ کمرہ، یہ کھال کہ صاحب یہاں 5 وقت کی نماز بھی ہوتی، جمعہ بھی ہوتا، اور مسجد نہیں ہو، وہ نماز گاہ میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ سارے مسجدوں میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اعتکاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ شیخ اور رحمۃ اللہ علیہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ مسجد اعتکاف دنیا کے صرف 3 مسجد میں جائز ہے، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، باقی مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، وَلَا اعتکاف الا فی المساجد الثلاث، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف کو بیٹھے تو اعتکاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ اسی کے قائل ہے کہ یا تو مکہ میں بیٹھو یا مدینہ میں بیٹھو یا بیت المقدس میں بیٹھو، دوسری جگہ سے بھی اعتکاف ان کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء، جمہور علماء نے فتویٰ یہی دیا ہے، ہر وہ مسجد جس میں نماز ہوتی ہے اعتکاف جائز ہے، مسجد ہونا چاہیے۔ جی عام رواج ہے لوگ جو ہے راتوں میں سحری 300-400 لوگوں کو جمع کے سحری کرواتے ہیں، کہ یہ جائز ہے؟
روزے کا مطلب، سحری کا مطلب، افطار کا مطلب لوگوں نے سمجھ لیا ہے موٹے کرنا لوگوں کو، دبلے ہوتے بھی خود موٹے کرتا. یہ کہاں سے سب سمجھ لیا لوگوں نے؟ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. مسجدوں میں جو ٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں جو بریانی پکا کے کھلائی جاتی ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. آپ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو دے دیجئے ان کو، لے جاؤ بھائی جا کے کھا لو. وہ بھی غریبوں کو دیتے زیادہ اچھا ہے، لیکن افطار غریب کو کھلائے تو بھی ثواب ہے اور اچھے آدمی کو کھلائے تو بھی ثواب ہے. وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، روزے والار کو افطار کرائے تو ثواب ہے. ٹھیک ہے، افطار کرانا، اس میں سحری کا ذکر نہیں ہے. روزہ کھلوانے والوں کو بول کر ہے. ٹھیک ہے، روزہ کھلوائے، روزے کے بعد کھانا کھلائے، ایک ہی بات ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، پورے لوگ دعوت کے انتظام میں اور فلاں میں رکھتے ہیں، بہت سا بیکار جاتا ہے. اور خاص کر شب قدر کو بھی تلاش کرتے ہیں کہ سب 21، 23، 25، 27 کو کھانا کھلائیں گے. سب بیکار معلوم ہوتا ہے. ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. حرام نہیں بولتے لیکن ٹھیک نہیں سمجھتے. یہ سب بربادی ہے پیسوں کی، یا یوں سمجھے کہ وقت کی بربادی ہے. لہٰذا اس کا خیال کریں تو اچھا ہے. دنیا بھر کے لوگ محتاج ہیں بھائی، کتنی بستیوں میں بھیج دو، وہاں 10,000، 20,000، 25,000 کہ سب وہاں کے لوگوں کو گنجی پلا دو اور سب فلاں کر دو. بہت سارے غریبوں کو فائدہ ہو جائے گا. لہٰذا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے جو مسجدوں میں اس کا انتظام کیا جاتا ہے ٹی پارٹیوں کا. اللہ بچائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی ایک افطار پارٹی رکھتی ہے. وہ کوئی بھی پارٹی ہو رکھتے. ہم اس میں شرکت کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. حکومت کی طرف سے ہوتے، فلاں کی طرف سے ہوتے، فلاں کی طرف سے ہوتی ہے. میرے خیال میں اس سال شاید دلی میں نہیں رکھے افطار پارٹی. اور نریندر مودی کی حکومت ہے نا، ان کو روزہ کیوں کھلائیں گے؟ وہ تو روزہ توڑواتے نا، پکڑ کے منہ میں روٹی ڈالتے. ایسے لوگ ہیں. کچھ سال پہلے، جب اس سے پہلے ان کی حکومت تھی، واجپئی اس وقت وزیر اعظم تھے ملک کے، تو ان کو افطار پارٹی رکھی انہوں نے. آئے اچانک یاد آیا کہ ہم کو ایک پارٹی میں شرکت کرنا ہے، ایک میٹنگ ہے، تو بلا کر بولے بھائی دیکھو آدھا گھنٹہ ابھی افطار میں ہے، مجھے میٹنگ میں جانا ہے، میں ٹائم دیا ہوں، تو لہٰذا آج ایک دن بولو آدھا گھنٹہ پہلے افطار کر لو، کل سے برابر کرو. اب ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک دن آدھا گھنٹہ پہلے بھی کر لیں گے. تو یہ سیاسی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. ان کے اشارے پر انہوں افطار کرے تو ہمیں افطار کرنا، انہوں بولے تو کھانا. اب ان کی کمائی وغیرہ کیسی رہتی ہے اللہ کو معلوم. نہیں شریک ہونا چاہیے، بچنا چاہیے. ہاں، فجر میں بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں بھی پڑھتے ہیں. لڑائی ہو رہی ہے نا وہاں فلسطین میں، یہودی فلسطینیوں کو مارتے ہیں، ان کے گھروں کو برباد کرتے ہیں. 600 سے زیادہ مسلمان بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو شہید کر دیے. ہزاروں گھر توڑ پھوڑ دیے. ان کے لیے بد دعا کرتے کہ یہودیوں کو اللہ غارت کرے. ہاں کرتے. روزہ ہر نماز میں کیا ہے، اس لیے ہر نماز میں جائز ہے. احناف کے یہاں صرف جہری نماز میں جائز ہے. حدیث کے لحاظ سے ہر نماز میں جائز ہے. حالات اگر زیادہ سخت ہیں تو ہر نماز میں کریں گے. جی، ظہر میں، عصر میں، سب میں کر سکتے. قرآن ختم کرنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. البتہ یہ آتا ہے کہ قرآن ختم کرنے کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے. روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو اسی طرح قرآن ختم کرتے نا تب بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو قرآن ختم کر کے دعا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں جتنے قرآن چھپتے ہیں، دعا و ختم القرآن کر کے ایک چھوٹی دعا، ایک بڑی دعا لکھتے. عرب میں جہاں بھی قرآن چھپتے اس میں نہیں رہتا، کوئی دعا نہیں رہتی. وہ دعا لوگوں کی بنائی ہوئی دعا ہے. اس لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے. جو بھی دعا آپ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ختم قرآن کے بعد اللہ دعا قبول فرماتا ہے.
हाँ, 3 तक 3 रकात, तो 2 रकात सुन्नत, 2 रकात का सलाम कीजिए, फिर उठकर फिर एक रकात, तो उसमें भी अल्लाह तरावी की नमाज 8 रकात एक ही नमाज़ें टुकड़े कर करके पढ़ते हैं उसको। लिहाजा पहली 2 रकात में सना पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बाइद बनी सुभानक अल्लाहुम्मा, बाकी 6 रकात में सब नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहाँ सब सना नहीं पढ़ेंगे 2 रकात के बाद। और उसी तरह वितर भी मिलाकर पढ़ते हैं, किसके साथ? तरावी के साथ, सना की ज़रूरत नहीं। अगर कोई वितर को अलग समझ के एक मरतबे सना पढ़ लिया 2 रकात में पहले जायज़ है, लेकिन 1 रकात में तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, तो सना नहीं पढ़ेगा। तो 3 रकात में भी सना नहीं पढ़ेगा, नहीं तो पहली 2 रकात में सना पढ़ लेगा, 1 रकात में सना नहीं पढ़ेगा। जी हाँ, एक ही नमाज है तरावी की, पहली 2 रकात में पढ़ ली हो गया, उसके साथ ही मिलकर है तरावी, उसमें भी सना की ज़रूरत नहीं है। और अगर पढ़ना चाहता है कोई, पहली 2 रकात में सना पढ़ ले, 1 रकात अलग से पढ़ता है तो नहीं पढ़ेगा सना। जी, उसको सना बोलते, सुभानक अल्लाहुम्मा उसको, नहीं तो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी को सना बोलते। जी, मरहूम को फितरा जायज़ है, मरहूम की तरफ से सदका करना जायज़ है, फितरा जायज़ नहीं, फितरा जायज़ नहीं उनकी तरफ से। अलबत्ता ऐसा है कि कोई आदमी 10-12 रोज़े 8-10 रोज़े रखकर इंतकाल हो गए, उनकी तरफ से फितरा देना चाहे तो दे सकते, लेकिन हदीस में आया नहीं, मरहूम की तरफ से फितरा नहीं है। लेकिन 8-10 रोज़े रखे, उसके बाद इंतकाल हो गया, अब उनके 8-10 रोज़े में भी कुछ कमी कोताही रही होगी ना, इसलिए कोई फितरा देना चाहे मरहूम की तरफ से दे सकते हैं। लेकिन दूसरे जो रोज़ा रखे ही नहीं, गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गए, 1 महीना पहले इंतकाल हो गए, उनकी तरफ से फितरा नहीं है, सदका खैरात पैसों का कर सकते हैं। कुर्बानी का महीना तो अभी 2 महीना 12 दिन के बाद है, अगर आएगा तो इंशाअल्लाह तब तक ज़िंदा रहेंगे तो बता देंगे। हम जायज़ नहीं समझते मरहूम की तरफ से कुर्बानी को, अगरचे कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उसको जायज़ करार देते हैं, उसी तरह कुछ उलमा अहले हदीस जायज़ करार देते हैं, लेकिन हमको दलील समझ में नहीं आई, इसलिए हम उसको जायज़ नहीं समझते। क़ियामुल लैल तहज्जुद एक ही नमाज है, शुरू में अगर पढ़ लिए तो वो जो है तरावी है हमारे इस्लाम में, वही क़ियामुल लैल है, वही तहज्जुद है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात जमात के साथ नमाज़ पढ़ाए, फिर पढ़े नहीं दूसरी नमाज। तहज्जुद का सवाब तरावी से ज़्यादा अगर 2 मानते तो, इसलिए कि तहज्जुद आखिरी रात में पढ़ते, और आखिरी रात में जो तहज्जुद पढ़ते उसका सवाब ज़्यादा है। तो अगर 2 नमाज होती तो अल्लाह का रसूल इनको तरावी पढ़ा के फिर तहज्जुद पढ़ते, नहीं पढ़े। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रात की नमाज कितनी रकात पढ़ते थे? कहा कि रमज़ान हो कि रमज़ान के अलावा दूसरे महीने हो, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ी, और 3 रकात वितर वो है। इससे समझ में ये आया कि सलातुल लैल, क़ियामुल लैल, तहज्जुद, तरावी सब एक ही नमाज है। इसलिए तहज्जुद की नमाज जमात के साथ जायज़ नहीं। कभी वो कोई आकर खड़े हो गए हमारे बाजू, या कभी बीवी खड़ी हो गई, या कोई भी शागिर्द खड़े हो गए, साथी खड़े हो गए, जायज़। लेकिन रोज़ाना कहना चलो भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें 2-2, 3-3 आदमी, जायज़ नहीं। तरावी रोज़ाना पढ़ते, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमको सिखाया कि तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। तो लिहाजा तहज्जुद अलग नहीं है, सलातुल लैल, क़ियामुल लैल अलग नहीं है, सब एक ही नमाज है, हम उसको एक ही मानते हैं। कुछ लोग तहज्जुद को अलग मानते और तरावी को अलग मानते, इसलिए तहज्जुद भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं।
अगर वो तहज्जुद पढ़ते हैं तो फिर जमात के साथ पढ़ना जायज़ नहीं, जैसा कि मक्के में पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज। अगर वो अलग समझते हैं पढ़ें, लेकिन जमात के साथ पढ़ना जायज़ है। जी बस मैं इधर 2 रोज़ उधर से 4 रोज़ है, मैं जब उधर गया तो चारों रोज़ा चलता है, बीच में एक रोज़ा छोड़ा और नहीं पहुँच सकता। वो कौन सी बस्ती है कि 2 दिन का फ़र्क है, तो मालूम हो गया तो बताएं। एक रोज़े का तो फ़र्क होता है। हाँ बोल देना, मक्के से एक आदमी आया, वो 30 रोज़े पूरे हो गए, हमारे 20 पर 9 रोज़े चल रहे हैं, हमारा 30 रोज़ा तो उसका 30 पर 1 रोज़ा। अब क्या करेगा वो? 30 पर 1 रोज़ा रखेगा। उल्टा हुआ, हम लोग यहाँ से मक्के को गए, देर से शुरू करें, हमारे 28 रोज़े हुए, मक्के में ईद मनाना, ये 1 रोज़ा बाद में रख लेना, ऐसा। कफारे के लिए पैसा भी दे सकते हैं। खाना खिलाने का लफ्ज़ है, अगर खाना खिलाने के बजाय खाने का पैसा दिए तो भी जायज़ है। अलबत्ता फ़ितरे का पैसा नहीं देना चाहिए, हमने ये कहा। फ़ितरा एक इबादत है, तो लिहाजा कफ़ारे के अंदर खाना खिलाना। अब उससे पूछें, जाके होटल में खा लो जी, कितना एक वक्त का खाना? 80 रुपये, लो जी 80 रुपये जाके खा लो, जायज़। फ़ितरे के लिए पैसा देना भी जी, पूरा पैसा मिलाकर एक ही वक्त दे सकते हैं। पूरा पैसा मिलाकर 29 रोज़े का 30 रोज़े का एक ही आदमी को दे सकते, एक ही वक्त दे सकते। एक फ़ितरे का पैसा 2 आदमी को दे सकते, वे 40 रुपये तुम्हें 40 रुपये तुम, सब थोड़ा जायज़ है। फ़ितरे का पैसा बोल देना, गरीबों को देना। अगर मदरसे में उस तरह का है कि सब गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको दे सकते हैं। इमाम साहब आपको जानते हैं कि इमाम साहब आपसे ज़्यादा कमाते हैं, उनको ले जा कर देंगे तो थोड़ी आपका फ़ितरा कबूल होगा, गरीबों को देना। जी जो आदमी के वो शब क़दर में खूब तेज़ 2 व्हीलर चला के जाते हैं, एक्सीडेंट हुआ, मर गए, वो सुसाइड हुआ, ख़ुदकुशी, वो जहन्नम में भी उनको साइकिल मोटर देगा अल्लाह ताला। वो चलाते रहेंगे, आग में चलते रहेंगे, जलते रहेंगे। इसको बोलते हैं, किसी को अल्लाह ने कार दिया, खूब तेज़ चलाता है, जाके एक्सीडेंट हुआ, दरख्त में मारा, पत्थर में मारा, मर गया, ये भी ख़ुदकुशी। ख़ुदकुशी का मतलब यही नहीं कि सब जहर खाओ, चाकू से मार लो, हर वो काम करना जिसमें मौत का ज़्यादा इम्कान है, मौत का ज़्यादा यकीन है, वो सब काम सुसाइड में आते हैं। अगर कोई आदमी यूँ समझो कि साहब इसराइल में जाके सुसाइड बम रख के मार दिया, जायज़ नहीं, हराम है। अगर से कि उसकी वजह से 20 यहूदी मरे, लेकिन अपनी जान को हलाकत में डालना जायज़ नहीं। इसलिए कि तुम एक आदमी रहोगे, हो सकता है कि अल्लाह ताला आज एक यहूदी को मारेगा और उसके बाद 5 यहूदी और मरेंगे, उसका और 10 यहूदी मरेंगे, अल्लाह ताला तुमसे कितने यहूदियों को मारेगा। तो लिहाजा दुश्मन को या अपने लोगों को या किसी को भी हो, बम बांध के, बम रख के जाकर सुसाइड कर लेना और बहुत सारे दुश्मनों को मार देना, ये जायज़ नहीं है, जैसा कि दुनिया में बहुत सारे लोग आज करते हैं। ये हराम है, यह ख़ुदकुशी है। वितर की नमाज के लिए लोग तरावी नहीं पढ़ते, आखिरी में वितर के लिए दुआ के खड़े हैं, तो उनके लिए क्या वितर इम्पोर्टेंट समझते, लेकिन तरावी इम्पोर्टेंट समझते। वितर तरावी से ज़्यादा ज़रूरी। अगर कोई आदमी तरावी नहीं पढ़ता, वितर में शरीक होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तरावी का सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ वितर का सवाब मिलेगा। लेकिन उसको चाहिए कि जब तरावी नहीं पढ़ा है तो वितर भी अकेला पढ़ ले, जमात में आके पढ़ने से क्या भी सवाब नहीं मिलेगा। तरावी भी जमात से पढ़ा है तो वो आदमी वितर भी जमात के साथ पढ़े। तरावी पढ़ाई नहीं, बैठे रहा, आखिरी के 3 रकात आके वितर में शामिल हो गया, तो तरीक़ा ही गलत है कि सब जमात में तुम तरावी तो पढ़े नहीं, सिर्फ आके वितर पढ़ते हो, अकेले पढ़ लो ना।
اچھا ہے، جیسے کہ سال بھر پڑھتے ہیں، لیکن کوئی آدمی شریک ہو گیا تراویح میں، اس میں وطر میں آ کے، اس کو وطر کا ثواب ملے گا، تراویح کا ثواب نہیں ملے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو آ کر نماز پڑھنے سے اس طرح روکتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اسی میں آتے ہیں جو مسجدوں میں شرط لگاتے ہیں، یہاں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ نہیں سکتے، اندر نہیں آ سکتے، انگلی ہلا والا نہیں آ، یہ سب ظالم ہو، اللہ کو جواب دیں گے۔ تو ان لوگوں کا انتہائی غلط طریقہ ہے، یہ صرف یہیں تمل ناڈو وغیرہ کے اندر ہے۔ اس کی وجہ سے ضد میں بھی ایسا کرتے، اللہ بھول جاتے، شیطان کو یاد رکھتے۔ کوئی آدمی ٹوپی ہے، نماز پڑھتے وقت جیب میں ٹوپی ڈال کے پڑھتا، باقی ٹائم میں نماز میں ٹوپی سر پر رہتی، وہ ضد میں ایسے کرتا، نہیں آنا چاہتے مسجد کو، ایسا سب کرتے ہیں۔ پھر بھی کوئی ایسا بھی کرتا ہے ظالم آدمی، تو ہم اس کو روک نہیں سکتے کہ سب نہیں آ سکتے تم مسجد کو، یہ ظلم ہے، انتہائی غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جی وہ بھی بدعت ہے، اقامت سے پہلے اور اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ حدیث میں آیا کہ اذان ختم ہونے کے بعد جو آدمی کو مجھ پر درود پڑھے گا اور میرے لیے شفاعت طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ الٹا کر دیے، نماز کے بعد اذان کے بعد تو درود پڑھتے نہیں، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ فضائل عمل یہ کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارے غلط قصے، جھوٹے قصے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی کہتے ہیں کہ یہ 73 فرقے جو ہے صرف امت مسلمہ میں آئیں گے، اور چند لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو سارے مذاہب ہیں ان کو سب کو کل ملا کے جو ہے 73 فرقے آئیں گے، کون سے صحیح؟ حدیث نہیں پڑھے نا انہوں بولیں گے، جو حدیث پڑھے وہ ایسی بات نہیں بولیں گے۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ ستفترق امتی، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ سارے امت کے بولے تو 73 کیسے ہوئے؟ یہودی 71، عیسائی 72، 140 پر 3، اور اس کے بعد انہوں 70 پر 3، کتنے ہوئے؟ 250، 230 سے زیادہ ہو گئے نا جی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، امت جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے 73 فرقے ہوں گے۔ البتہ یہ کہتے ہیں نا ایک فرقہ جنت کو جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں حنفی شافعی سب ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جو کتاب و سنت پر عمل کیا ہوگا، بدعت سے بچا ہوگا، انشاءاللہ اس فرقے میں شامل ہوگا۔ جی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضرت حمام بن منبہ، شاید انہیں سے پوچھا گیا، کہا کہ صاحب حدیث میں تو یہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ بولے تو جنت کو جائیں گے، یہ کنجی ہے جنت کو جانے کی لا الہ الا اللہ۔ تو بولے کنجی ہوتی نا، اس کے دندانے ہوتے، وہ ڈالے تو قفل کھلتا، خالی ایک لمبی کنجی ڈال کے کھولے تو کھلتا کیا؟ ویسا ہی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب دانت ہیں، وہ کنجی کے اندر یہ سب رہتا ہے، کھلتی جنت کا دروازہ کھلے گا، نہیں تو نہیں۔ دوسری بات اس حدیث کو لے لیے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت کو جائے گا، اس میں محمد رسول اللہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا، تو محمد رسول اللہ نہیں مانا تو بھی جنت کو جائے گا۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دنیا میں آنے کے بعد یہودیوں کو عیسائیوں کو معلوم ہو گیا کہ میں آ گیا ہوں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے میرے اوپر،
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، مجھ پر ایمان نہیں، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم کو جائے گا۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ مانتا ہے، پڑھتا ہے نا، پھر بھی وہ جائے گا جہنم کو۔ لہذا حدیث کے یہ ٹکڑے کو لے کے سمجھ جانا کہ صاحب سب کچھ یہی ہے، یہ غلط ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ صاحب جو آدمی کے رمضان میں عمرہ کیا تو اس کو یہ حج کا ثواب، عمرے کو جا کر آ گیا رمضان میں اور لکھتا حاجی عبدالواحد، کب بھی حج کو جا کر رمضان میں جا کر نا عمرے کو، حدیث میں آیا نا رمضان میں کرے تو حج کے برابر ثواب ہو گیا۔ ایسا ایک آدمی روزانہ فجر کے بعد بیٹھ کے سورج نکلنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا، یہ ایک عمرے کا ثواب، نہیں تو یہ حج کا ثواب، 2 بھی حدیث آئی۔ کتنے حج کرے بھائی؟ ایک مہینہ میں 30 حج کرتا بھائی، ارے کیسے بھی 30 حج کرتے؟ روز ہی فجر کی نماز پڑھ کو بیٹھتا سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھتا۔ حدیث میں آئے نا کہ جو آدمی کے فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جگہ بیٹھ کے ذکر اذکار میں مشغول رہے گا، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو یہ حج کا ثواب۔ میں 30 حج کرتا ایک مہینے میں، ایسا تھوڑی ہے۔ لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ صاحب اگر ایک حدیث آئے تو دوسرے حدیثوں کو ملا کر دیکھتے ہیں جب چل کر۔ یہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے قیامت میں آب کوثر پینے کے لیے، جام کوثر پینے کے لیے، تو سب لا الہ الا اللہ پڑھے تھے لیکن بدعت کیے تھے۔ اللہ کے رسول کا سوقاً لمن غیر بعد دینی، جو میرے دین کو بدل دی اور سب کو بھگاؤ یہاں سے، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت کو نہیں چلے جاتے۔ جی وہ ابو طالب کے لیے خاص تھا کہ وہ اگر مانے ہوتے لا الہ الا اللہ تو اللہ کے رسول اللہ کے پاس سفارش کرتے ان کے لیے۔ جی ایسا حدیث میں نہیں آیا کہ 10 دن اعتکاف کو بیٹھا، 9 دن اعتکاف کو بیٹھے تو یہ حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب، حدیث میں نہیں آیا۔ ہاں زکوٰۃ کب بھی دے سکتے لیکن رمضان میں ہی دیتے تھے عام طور پر لوگ، اس لیے دن باقی بھی رہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ باقی بھی ہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے رمضان میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ لینے والوں کو بھیجتے تھے، جاؤ جی زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ جمعے کے دن جو لوگ آتے آدھا دماغ گھر میں رکھ کر آتے، آدھا مسجد کو لے کر آتے، وہ پورا لے کر آئے تو جمعے کا بیان غور سے سنے تو سب مسئلہ بول ڈالتے جمعے میں کہ سب رمضان میں ہی دینا کیا۔ تو اس لیے آئندہ سے ایسا کرو کہ آدھا چھوڑ کر مت آؤ، پورا لے کر آؤ مسجد کو آتے وقت۔ ایک وہ تھا مگرمچھ تھی، وہ جو ہے روزانہ آ کے کنارے بیٹھتے، اوپر جامن کا جھاڑ، وہ بندر کیا کرتا ہلاتا، وہ جامن گرے تو مگرمچھ کھاتا، بہت اسے خوشی ہوتی کہ صاحب کتنا مزہ ہے، کتنا مزہ ہے۔ ایک دن مگرمچھ سوچا یہ بندر روز کھاتا جامن، بچے سو نہ گراتا، یہ بندر کا دل کھائے تو کتنا مزہ رہے گا۔ اچھا ایک دن ویسے آ کر مگرمچھ بولا بندر کو، تو بندر یہاں بیٹھتا جھاڑ میں، میرا محل ہے سمندر میں، آ کر دیکھ کیا کیا مزے کی چیز ہے وہ، ایک مرتبہ تو کھا لے گا تو پھر میرے گھر سے جائے گا، میں نہیں آتا۔ نہیں تو آ ضرور آ۔ بیٹھ گیا مگرمچھ کے پیٹھ پر بندر، اندر پانی میں جانے کے بعد مگرمچھ بولا میں روز جامن کھائے اتنا مزے تھا، سوچا کہ صاحب جو روز جامن کھاتا اس کا دل کتنا مزیدار ہوگا، میں تجھے لے کر جا رہا ہوں تیرا دل کھانے کے واسطے۔ بندر بولا بیوقوف، پہلے بولنا نہیں کیا، میں آج دل گھر میں چھوڑ کر آیا، تو بولا ہوتا تو دل لے کر آتا نا۔ ارے ویسا ہے کیا، خیر پہنچاتا ہوں کنارے، جا کر دل لے کر آ جاؤ، لا کے کنارے پہنچا دیا تو بولا بیوقوف، مجھے بیوقوف بناتا کیا، ہاں ایسا بولا۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگ جمعے کو آتے کیا سنتے معلوم نہیں، وہی سوالات کرتے رہتے، بہت سارے لوگ ایسے رہتے۔ ہاں یہ سب زکوٰۃ کے گزشتہ جمعے میں نہیں، اس سے پہلے کے جمعے میں بولے تھے
کہ ज़कात के मसाइल। जी हाँ, वितर की नमाज छोड़ दे तो दिन में 4 रकात पढ़ लेना सूरज निकलने के 10-15 मिनट के बाद, नहीं तो 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे 3 रकात छूट गई ना, आपको सवाब चाहिए तो 4 रकात पढ़ लो। 4 रकात चाहे तो एक ही सलाम से पढ़ो या दो सलाम से पढ़ो, दुआ कुनूत वगैरह नहीं है। तो तहज्जुद की भी वितर की भी क़ज़ा है, चाहे तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। हाँ पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल कभी 4 भी पढ़े हैं, कभी 6 पढ़े हैं, कभी 8 पढ़े हैं, लेकिन वो 3 दिन पढ़ा है ना, 8-8 रकात पढ़ा, इसलिए 8-8 रकात पढ़ाते। अगर कोई आदमी आया 2 रकात छूट गए, 6 रकात तरावी, 3 रकात वितर, 9 रकात, जायज़ है। वो पढ़कर ही पढ़ना ऐसा क्या भी नहीं है, जायज़ है। 4 रकात तरावी, 3 रकात वितर, जायज़ है। 8 रकात ही पढ़ना ज़रूरी नहीं। जी नाइट शिफ्ट पर काम कर रहे हैं, तरावी मिस हो जाती है, घर पे आके 2 रकात पढ़ के वितर पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं, टाइम अगर है तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर टाइम ज़्यादा है तो 2 के बजाय 4 पढ़ो, 4 के बजाय 6 पढ़ो, 6 के बजाय 8 पढ़ो, फिर वितर पढ़ लो। टाइम अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी ड्यूटी है। आए रात में थोड़ा वक्त है कि साहब 4:35 को फजर का वक्त शुरू होता, अब इनके पास 4:15 को आए, सारी खा लिए, 20 मिनट हैं, पढ़ लो, 2 रकात पढ़ लिए रात की नमाज सलातुल लैल, उसको तरावी नहीं बोलेंगे, उसको सलातुल लैल बोलेंगे ना, क़ियामुल लैल बोलेंगे, और 3 रकात वितर पढ़ लिए, जायज़। सुबह सादिक 4:35 को है, सुबह सादिक 4:35 को, 4:35 को अजान देना, तो 1-2 मिनट अव्वल लाते हैं, जितना अजान ले रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट को कोई बात नहीं, लोगों ने उसको जायज़ करार दिया है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये अजीब व गरीब मसला है हनफियों के यहाँ। रमज़ान में उनके सुबह जल्दी होती, हमारे से भी 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। रमज़ान के बाद हमारे से 20 मिनट बाद शुरू होती। ऐसा हदीस में कहीं नहीं आया कि रमज़ान में अलग फजर के अज़ान और सब गैर रमज़ान में अलग फजर के अज़ान, ऐसा हमेशा एक ही टाइम फजर के अज़ान होती थी। इनका तमाशा देखो, रमज़ान में सुबह सादिक से पहले अज़ान देते, रमज़ान के अलावा सुबह सादिक के 15 मिनट 20 मिनट के बाद अज़ान देते। ये दिल लगी है, दीन के साथ मजाक है, अल्लाह बचाए। ये बिदअत की बात है, कहते हैं कि सिर्फ इबादत में, यानी हम लोग समझते हैं कि इबादत में बिदअत करना जो है बना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं दीन में अगर कोई बिदअत लाता है तो उसे जो है यानी हाउस के पास भगाया जाएगा। दीन में बिदअत हो, इबादत में बिदअत, सब बिदअती है, अलग अलग बिदअत नहीं है। इबादत में भी बिदअत, बड़ी बिदअत है, नाजायज़ काम है, उसने भी दीन को बदल दिया, जायज़ नहीं है। जिस तरह की तावील वगैरह करते ना, दलील क्या है, साहबा ये समझे क्या? नहीं। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कूफे में रहते थे, अबू मूसा अशअरी कूफे में रहते थे। अबू मूसा अशअरी इमाम थे वहाँ के कूफे की बड़ी मस्जिद के। फजर की नमाज के बाद देखे, नमाज पढ़ाए, एक बूढ़े साहब हैं, उनके साथ एक 10-20 आदमी हैं, बोलते हैं 100 मरतबे सुबहान अल्लाह पढ़ो जी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। 120 आदमी भी सुबहान अल्लाह पढ़ते। उसका बोलते अच्छा भाई अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो भाई 100 मरतबे, 100 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही बोलते अबू मूसा अशअरी सोचे ये क्या, ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ठीक है, सुबहान अल्लाह पढ़ना ठीक है, अल्लाह अकबर पढ़ना ठीक है, लेकिन एक आदमी बैठे और ऐसा बोले तो ये तो अल्लाह के रसूल में नहीं थी, ये तो इबादत ही ना थी। तो जाके अब्दुल्ला बिन मसूद को बुला कर लाए, देखिए इस तरह हमारी मस्जिद में। अब्दुल्ला बिन मसूद आके भगाए उनको, सबको मस्जिद से निकाले, कहा कि अल्लाह के रसूल के अभी कपड़े फटे नहीं, बिदत बर्तन नहीं टूटे, तुम दीन में बिदत ईजाद किए क्या? वो इबादत ही में ना बिदत थी। बैठ के सब लोग पढ़ो पढ़ते थे। वैसे ही जैसे हम भी कहते हैं ना, ईदगाह में एक साहब स्पीकर लेके
شروع کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولیلہ الحمد، سب لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ بھی اس حدیث کو اس حدیث کو دیکھو کیا بھی فرق نہیں ہے، اس کو دیکھو اس کو دیکھو۔ ان کو بھی کوئی وہاں عیدگاہ سے پکڑ کے باہر بھیجنا، جاؤ جی کون بولے تم کو یہاں پڑھنے کے لیے؟ کتنے لوگ آتے ہیں ان کو وہ بولنے بھی آتا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے ہو جاتے۔ ایک آدمی آتا اس کی پیٹ لڑتے رہتی ہے، ایک آدمی ایسا آتا ویسا، سب آ کے اسپیکر ملنا ان کو، وہ مل گیا تو بس معلوم ہو گیا کہ سب حکومت مل گئی، دلی کا قلعہ مل گئی، سب سمجھتے۔ یہ سب بیکار بدعتیں ہیں، اہل حدیثوں کے اندر سب بدعتیں آ گئی، تعجب ہے۔ بولے تو نہیں، پرانے مولوی صاحب کرتے تھے، پرانے مولوی صاحب کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا کیا جی وہ معلوم نہیں، فلاں مولوی صاحب کے زمانے میں ہوا۔ وہی مولوی صاحب ان کے قیامت میں قبر میں پوچھیں گے من نبیوں کا، بولیں گے مولانا فلاں صاحب۔ اس لیے ان کے دین پر عمل کریں نا، مصیبت ہے جی۔ الحمدللہ 5 بج گئے اور سب سوالات کا سلسلہ ختم ہوا۔ کوشش کریں گے کہ صاحب جیسا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چہارشنبے کے دن عصر سے مغرب تک یادگار شادی محل میں شریعہ کونسل، شریعت کی باتیں، آپس کے جھگڑے، ترکہ، طلاق، خلا، اس طرح کی باتوں پر کبھی کبھی اور پروگرام رکھیں گے، وہاں بھی سوال جواب کی آپ کو اجازت دی جائے گی، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ دین کا شوق ہمارے دلوں میں ہمیشہ باقی رکھیں اور اسی دین کے شوق کے ساتھ اللہ ہم کو اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔